اس دنیا کے اندر زندہ رہے. مقصد کیا ہے؟ حضور ہمارے سامنے ہونا چاہیے. دنیا کی لذتوں کے اندر ہم ماحول کے اندر اس مقصد کو بھول جاتے ہیں. وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی رضا اور پیارے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع. یہ ہمارا مقصد ہے. اس مقصد کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، بالکل شریعت کے دائرے کے اندر رہتا ہے جو حدود اللہ نے مقرر کی ہے ہمارے لیے، بالکل اس کے اندر چلا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اس مقصد کو انسان سامنے رکھے. اور کیسے راضی کرنا ہے؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کا، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. ساری عبادات راستے جو کھلتے ہیں وہ اتباع رسول سے کھلتے ہیں. یہ یاد رکھیں. سارے کے سارے جتنی بھی عبادات ہیں، کوئی عبادت آپ کر لیں وہ خلاف سنت ہوگی، وہ قبول نہیں ہوتی، وہ عذاب بن جاتا ہے. سب سے بڑا اہتمام کسی عبادت کا بھی ہو، وہ ہوگا وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، بتایا، جو اس کی نقل جو صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھائی. ورنہ عبادت نہیں بنتی، مصیبت. بشک آپ وہی قرآن پڑھیں، وہی ایکشن کریں، سب کچھ کریں، بلکہ زیادہ کریں، لیکن وہ وال بنتی ہے انسان کے لیے، مصیبت بنتی ہے. جتنی آپ دل کے اندر اس میں راحت بھی محسوس کر رہے ہیں، یہ استدراج ہوتا ہے. جب انسان کسی غیر عمل پہ چلتا ہے نا جو شریعت کے خلاف ہے، تو اس کی خوشی بھی ہونے لگتی ہے دل کے اندر. وہ سمجھتا ہے میں بالکل صحیح کر رہا ہوں. یہ سب سے بڑا استدراج ہے، دھوکہ ہے. یہ شیطان النفس انسان کے اندر اس میں خوشی پیدا کر، آنسو بھی لے آتے، کبھی آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگتے ہیں. بڑا رونے والا ہے، بڑا یہ تو عاشق ہے. یہ سب چکر ہے. کچھ بھی نہ ہو، نہ رونا ہے، نہ پیٹنا ہے، نہ مزے ہیں، کچھ بھی نہ ہے، لیکن اگر وہ اتباع سنت ہے قبول و مقبول ہے اس میں. یہ ہے ہمارا زندگی کا اسٹینڈرڈ. باقی سب بناوٹ. کیسے ہو؟ کھانا پینا، اٹھنا چلنا، بیٹھنا، کپڑے پہننا، کپڑے اتارنا، ہر چیز جو ہو مد نظر کیا ہو؟ what we have before. کیا ہونا چاہیے ہمارے سامنے؟ only one thing, following the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس زندگی کو بنائیں. یہ نہیں ہوتا انسان سے. مشکل اس لیے ہے کہ نفس اور شیطان جو ہمارے دشمن ہیں وہ ٹانگ اڑاتے ہیں اس میں. وہ کیا کرتے ہیں کہ اس راستے سے نکال کر اس راستے پہ جو اللہ نے سبب بنایا ہے، اسباب بنایا ہے، اس سے ہٹا کر وہ دوسرے راستوں پہ لے پڑتے ہیں. جیسے کہ آپ سیدھے سادھے جا رہے ہیں موٹر پہ، وہ کہا کدھر جا رہے تھے؟ اگر اس سے بھی شارٹ کٹ ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں. کتنی دیر کا جی؟ 4 گھنٹے، 1.5 گھنٹے میں تمہیں پہنچاتا ہوں. آپ اس کی بات مان جائیں اور پیچھے گاڑی لگا لیں، وہ ٹرک کے پیچھے بتی لگ گئی. پھر ماحول پتہ نہیں سنا، مطلب مجھے اس کا نہیں پتہ، ویسے کہہ دیا میں نے. اس کا مطلب مجھے نہیں ہوتا کیا ہے ٹرک کے پیچھے بتی لگنا. بتی ایسے کچھ کہتے ہیں لوگ. اندھا دھند چلنا، اس میں یہ اردو میں کہہ سکتا ہوں. اندھا دھند چلنا، پیچھے لگے اس کو. بھیا ابھی تو کہہ رہا شارٹ ہے، پتہ بھی آئے گا نا، ٹھہر جائے 2 منٹ ٹھہرے، ابھی آنے والا ہے. کیونکہ اس نے وہ راستہ جو سیدھا سادہ بنایا ہے گورنمنٹ نے چلنے کے لیے، اس کو چھوڑ کے لالچ میں آ گیا. تو نفس انسان کو شیطان لالچ دیتا ہے، یہ چھوڑ جائے، اتنا لمبا کام کہاں کرے گا، کہاں سنت پہ عمل کرے گا، چل عاشق رسول بنتے ہیں، یہ کام شروع کر دو. کس سے عاشق رسول کا کیا؟ کھاؤ پیو مزے کرو بیٹھو نعتیں سنو، بس عاشق رسول. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کیونکہ اس نے شیطان نے آپ کو موٹر سے نکال کے دوسرے راستے پہ ڈال دیا. اب جو اصل مقصد تھا ہمارا اس سے پھیر دیا آپ کو. اب زندگی بھر آپ کو جماعت کی نماز نصیب نہیں ہوگی، داڑھی نصیب نہیں ہوگی، نبی کا لباس نصیب نہیں ہوگا، نبی کی ادائیں نصیب نہیں ہوگی. جس پر اللہ نے کامیابی رکھی اس کے بعد دوسری چیزیں بہت مل جائیں گی آپ کو، عشق کی.
دے دیا چکر آپ کو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سیدھا سادہ راستہ, کہاں موڑ دیا, کہاں نچا دیا, کدھر پہنچا دیا. یہی قرآن کہتا ہے اس چیز کو. ہم اس چیز کو سمجھیں. قرآن کے ساری جگہ یہی پیغامات آتے. یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ قرآن کہ مشکل تم نے خود بنایا ہے. کیوں؟ کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گائیڈنس دیتا ہے, خبردار کرتا ہے. فی دلالتم ہل یمدد, قرآن کہتا ہے. اس کی رہبری فرماتے ہیں. کیا چیزیں ہیں؟ رائٹ اور لیفٹ راستے کے لیے. یہ نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ, کہتے ہیں میں خبر دیتا ہوں. فی دلالتم یمدد, قرآن کہتا ہے. بتایا اس کو میں نے کہ یہ راستہ صحیح ہے, یہ برا ہے, خبردار کیا اس راستے سے. کیوں نہیں؟ ایک نہیں, یہ انبیاء علیہ السلام آتے ہی اسی لیے بتانے ہیں. ہر نبی کا یہ کام ہے. وہ رائٹ لیفٹ بتاتا ہے یہ خراب ہے, یہ اچھا راستہ ہے. پھر دلالتی یمدد, وہ کیا کرتا ہے لیکن باوجود اس کے کہ اللہ نے خبردار کیا ہے, اس کو سارے راستہ بتائے ہیں, بالکل نبیوں نے بتائے ہیں, سماوی کتب نکالی ہیں, اللہ نے کتابیں دی ہیں, اور سلسلہ رکھا ہے. انبیاء کی پوری جماعت اللہ تعالیٰ لے کر آئے. اور جب نبی چلے گئے, صدیقین صالحین موجود ہیں جو راستہ دکھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فشمت. لیکن وہ نفس اور شیطان کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ وہ خود راستہ اختیار کرتا ہے. یہ سننے والی بات, خود راستہ اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے. جو اللہ نے بتایا نا, اچھا یہاں کیا ہے, اللہ نے ڈیل دی ہے. پھر لا یکلف نفس الا وسعہا. اللہ کہتا ہے میرا کام صرف ایک ہے کہ میں ان کو رائٹ اور لیفٹ بتاؤں گا, آدمی بھیجوں گا, نبی بھیجوں گا, کتابیں بھیجوں گا, قیامت تک صالحین آئیں گے, صادقین آئیں گے جن کو بتائیں گے. پھر ان کو اختیار دوں گا آپ نے کون سے راستے اختیار کیے گئے. تو نفس کیا کرتا ہے, اس کو پھر پکڑ کر کیا کر دیتا ہے, غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے. تو اللہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, کیونکہ اس نے اختیار اپنی مرضی سے کیا. اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے میں نے سمجھایا تھا, مبشر تھے, بشیر تھے, قرآن تھا, علماء تھے, سب بتا رہے تھے. اس نے کیا کیا, اپنی مرضی کا اس نے خود اختیار کر لیا. خیر بھی نہیں کیا, شاید نفس نے اس کو بدی پہ بھیج دیا. جب اس نے بدی کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ پھر کیا کہتا ہے, سبحان اللہ, اللہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. لہ الرحمن مدہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں کرتا ہوں لمبا ہی چلاتا ہوں پھر اس راستے پہ اس کو. سبحان اللہ. لہ الرحمن مدہ کہتا ہے پھر کھینچتا ہوں میں, چل بھائی, چلتا ہے تو چلتا رہے پھر راستے پہ. میں نے تو پورا تو اس اہتمام تیرا کیا تھا, لیکن تو نے خود اختیار کر کے اس بدی کو اختیار کی ہے. اب تو چل اس راستے پہ. کب سے ما یعودون, جب تک اللہ کہتا ہے میرے وعدہ والا دین آنا شروع ہو جاتا ہے. اما العذاب اما الساعہ, یہ قرآن ہے نا. کہ دو چیزیں جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ چلاتا رہتا ہوں, وہ اب دنیا اس کا کیا ہوتا ہے, استعداد پیدا کرتا ہے. اب وہ جب چل رہا ہے بدی کے راستے پر, اب اس کیا ہے, مکان بھی مل رہے ہیں, دکانیں بھی مل رہی ہیں, گاڑی بھی مل رہی ہیں, او ماشاء اللہ سب کچھ خوشی ہے. تو مہارے نعرے لگے ہیں اس کے. تو کہتا ہے میں تو صحیح ہوں بالکل. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو لمبا کر رہا ہوں, اس کے کام کو اب پوری ڈیل دے رہا ہوں اس کو. اور پھر اس کی مثالیں لگتا ہے میں نے کتابوں میں دی ہیں. فرعون کیا تھا, حمان کیا تھا, ابو جہل کیا تھا, خود کیا تھا, یہ سب وہی تھے, وہی پارٹی, ساری ایک ہی پارٹی. اس کی نشانی اللہ پاک نے رکھی ہے. کتنے بیوقوف ہیں ہم دل میں, پھر بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اللہ کہتا ہے پھر کیا کہ اس کو لمبا کرتا ہوں. پھر اس کو میں کیا وجہ کہ میں اس کو یہ نہیں کرتا ہوں کہ تنگ دستی دوں گا یا اس کی چیزیں کھینچ لوں گا, کوئی سزا دوں گا. نو, بالکل مکمل آسائش کو دیتے رہتا ہوں. اس کے کام بنتے ہیں, اس کی دکانیں چلتی ہیں, اس کی تعریفیں ہوتی ہیں,
سلطنتیں دیتا ہوں، بادشاہتیں دے دیتا ہوں ان کو، مسلم ہوتے ہیں ان کے پاس، ان کو موقع نہیں ملتا ہم تکلیف کریں، آسائشیں پوری ہو جاتی ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جناب، انہیں دیکھو جو اللہ کو ماننے والے کہاں بیٹھے ہیں وہ، اب وہ جو ادھر کیا ہوتا ہے دوسرے ہوتا ہے وہ حال، سبحان اللہ، ان کے اور غلط ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تعالیٰ وہ لوگ جو اللہ کا جنہوں نے نیک راستہ اختیار کیا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاص سٹائل پہ رکھ دیتے ہیں دنیا کے اندر، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو بہت شارٹ پیریڈ کی ان کو تکلیف آ رہی ہے، یاد رکھیں تکلیفاں مصیبتیں جتنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب انسان نیک راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور جب چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ بہت شارٹ پیریڈ کے لیے اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں موجود ہوتی ہیں، بڑی حکمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں، اندھیرا ہو گیا، بچے بھی بیمار ہیں، عجیب عجیب میرے پاس آتے ہیں، کوئی ٹیلی فون بھیج رہا ہے ڈارک بالکل کہ دیکھا جی ہمارے گھر تو اندھیرا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، پاکستان میں ایسے حالات جو ہیں، غربت، افلاس، بھوک، لوگ بھی ترس کھا رہے ہیں، بندو اس کے ایمان کو دیکھو، جس کے پاس ایمان ہوگا، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو، تو وہ اس پہ یقین کرے گا کہ میرے پاس بہت بڑی دولت ہے کیونکہ میں شریعت پہ چل رہا ہوں، نمازوں کی پابندی ہے، حرام سے بچتا ہوں، اور جو دوسری چیز ہے اتباع رسول پہ مکمل ہوں، حلال کو آنے ہی نہیں دیتا، غربت پسند کرتا ہوں، افلاس پسند کرتا ہوں، چھوٹے مکان پسند کرتا ہوں، لیکن میں افلاس ایک متشبہ چیز کو اپنی زندگی میں اس کے مقامات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا والوں کی نظر نیچے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ادھر لمبا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، بات سمجھ آ رہی؟ ما یودون عمل حسن اللہ تعالیٰ عمل عذاب ساتھ، اب پھر دو چانس میرے ہو جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، اب یہ میری حکمت میں ہے پکڑنا، عمل عذاب ساتھ دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، عذاب سے مراد کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہی میں اس کو کبھی سزائیں دینا شروع کر دیتا ہوں، فالج کرتا ہوں، گردے فیل کر دیتا ہوں، جگر ختم کرتا ہوں، زالیں ٹپکا دیتا ہوں، شکلیں بدل دیتا ہوں، کچھ سے کچھ، یہ کہتا ہے یہ عذاب جو ہے حقیقت میں اس کے تعلق کس سے؟ دنیاوی پکڑ سے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی پکڑ لیتا ہوں میں اس کو، پھر میری پکڑ کے بعد اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ بھی کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ساتھ، لیکن اصل عذاب جو رکھا ہے میں نے بہت کم لوگوں کے ساتھ میں کر جاتا ہوں یہ کام، ان کو نہ فرمانوں کی، نہ روٹی بند کرتا ہوں، نہ پانی بند کرتا ہوں، کچھ نہیں چلنے دیتا ہوں، لیکن جب کبھی میں عذاب ان کو پکڑ لیتا ہوں، ان کی نماز نہ پڑھنے پر، ان کی بدبختی پر، ان کے تکبر پر، ان کے غرور پر، ان کے اکڑ پڑنے پر، پیسے پہ مغرور ہونے پر، فخر پیدا کرنے پر، ان کو یقین ہونے پر کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، آج کی نماز کیا فرق پڑتا ہے، کل بھی نہیں پڑھی کیا فرق پڑتا ہے، آج وہ نہیں کیا تو کیا ہو گیا، آج یہ گناہ کر دیا تو ہمیں کون پکڑے گا، حرام پہ مضبوط کر دیتا ہوں اس کا یقین کو، تو بڑھتا چلا جاتا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ یہ مجلس ایسے ہی ہوتی ہے ہماری بھائی بات کرنے کی، تو جب یہ چلنا شروع ہوتا ہے کام تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں اصل ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو اصل لمحات آتے ہیں جو قیامت کے، اس وقت ان کو پکڑتا ہوں، اکثر میں پکڑتا ہوں، سبحان اللہ، پھر پوچھتا ہوں اس سے شر المکانہ، اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت پڑھاؤں گا، شر المکانہ وَأَطْفُ جندہ ہے قرآن، وہ کہنا تیرا مکان بابا، کتنے گئے نے دکانہ، کتنے نے کاروبار تیرے، کہاں گئے وہ سب چیزیں جس پہ تو فخر کرتا تھا، جس کو تو نے نافرمانی کی، شر المکانہ بتا اس کے کدھر ہے تیرے وہ، تو اب رستہ سمجھ آ گیا کہ آسان رستہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ کون سا ہے، کس چیز کا؟ اللہ کی رضا کا اور نبی کی اتباع کا آسان راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی اللہ والے کے ہاتھ کو پکڑ لو، کتنا آسان راستہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جو میں دیتا ہوں کہ کبھی آپ کھڑے ہو جائیں پلیٹ فارم پر، یہاں کا تو میں ایک آدھ دفعہ اور کیا مجھے پتا ہے، پاکستان کے حساب سے بات کرتا ہوں یا انڈیا میں، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے پلیٹ فارم پہ ایک انجن کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام اس کو کیا کہیں گے؟ انجن، ٹرین تو نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ انجن ہے جی، تیاری میں ہوتا ہے۔
اب جب اس انجن کے ساتھ کھڑا ہے، سٹارٹ بھی ہے لیکن انجن ہے، لیکن جیسی آ کے کوئی ڈبہ اس کے ساتھ لگتا ہے پھر دوسرا لگتا ہے، وہ انجن نہیں رہا، پھر وہ کیا بن گیا؟ گاڑی نام چینج ہو گیا اس کا. اب اس کو کوئی گاڑی نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ وہ انجن نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ گاڑی کھڑی ہے جی پلیٹ فارم پر. اب وہ ڈبے اس کے ساتھ لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بڑھتا جاتا ہے. بعض اوقات تو میں نے دیکھتا تھا کہ وہ ڈبے اتنے ہوتے ہیں وہ پلیٹ فارم سے باہر نکلے ہوتے ہیں، اتنے لمبے. لیکن ہر ڈبہ جو سب سے آخری میں ہوگا اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ انجن جو آگے لگا ہے نا یہ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا، جب پہنچے گا منزل پہ تو میں بھی پہنچ جاؤں گا، پیچھے نہیں رہ سکتا ہوں. بہت ہی پیچھے دیر سے لگا ہوں لیکن ہوں ڈبہ، چپک چکا ہوں اس کے ساتھ، لگ چکا ہوں، کنیکشن مل گیا ہے، بس انجن چلے اور میرا کام بن جانا ہے. یہی اللہ والوں کی مثال ہے. تنہا نہ چل سکو کہ محبت کے سفر میں، یہ بات، تنہا نہ چل سکو کہ محبت کے سفر میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے نا. تنہا نہ چل سکو کہ محبت کے سفر میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ آئیے. اور سب سے بڑی چیز جو ملتی ہے اللہ والوں کے پاس، گندے سے گندا مندہ آدمی جس قسم کا بھی انسان پہنچے آ جائے، سٹارٹنگ سے اس چیز سے ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہے انسان کو اللہ سے ملا دینے والی، وہ کیا ہے؟ توبہ. پہلے صرف انسان کو وہاں کیا ملتی ہے؟ توبہ نصیب ہوتی ہے اس شخص کو، ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. اور توبہ یاد رکھیں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو بزرگان دین فرماتے ہیں، توبہ کو ہم نے بڑا آسان سمجھا ہوا ہے. اصل توبہ کی بات کر رہا ہوں کہ انسان توبہ کہتے ہیں پلٹ جاتا ہے انسان جب اللہ کی طرف مکمل توبہ نصوح جس کو کہتے ہیں. نہ یہ عقل سے آتی ہے نہ یہ طلب سے آتی ہے، یہ بھی سلح عجیب بات ہے توبہ کی. نہ یہ محنت سے آتی ہے اور نہ یہ آسانی سے آتی ہے. یہ جو توبہ ہے صرف اور صرف توفیق اللہ سے آتی ہے. مقدر سے ملتی ہے توبہ، یاد رکھیں. ہاں یہ توبہ آسان نہیں ہے، ہم کل توبہ کر لیں گے، بس اب توبہ کر لیں، گناہ کر کے توبہ ہو جائے گی، توبہ تو کر دیں. توبہ تو بہت زبردست چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مقدر سے دی جاتی ہے توبہ، اور یہ توفیق باللہ ہے کہ جس کو اللہ کہتا ہے ہم توفیق دیتے ہیں اس کو توبہ دیتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی توبہ جو ہماری دیکھ رہے ہیں آپ، یہ توبہ نہیں ہے حقیقت میں. وہ جو اصل توبہ دیتا ہوں وہ میری توفیق سے آتی ہے.